بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. ابھی آپ نے بیانی ابتدائی کے اینڈ میں دیکھا اختر مینگل صاحب کھڑے ہوئے تھے محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں لوگوں کو کچھ نہیں دے سکا، اور انہوں نے بڑی دھواں دار باتیں کی، کافی سخت باتیں کی. اس کا میں بھی آپ کو پیکیج بھی سناؤں گا، لیکن بریف میں یہ تھا کہ بلوچستان کے معاملے میں نہ کوئی سیریس ہے نہ کوئی انٹرسٹڈ ہے. اور ان کے بالکل ساتھ محمود اچکزئی صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، جس کو ٹیسٹ آپ یہ کہتے ہیں کہ اپروول تھا ان کا کہ وہ اگری کرتے ہیں مینگل صاحب کے ساتھ. اور اچکزئی صاحب کو بھی چنا ہے، اور مینگل صاحب کا ہمیشہ سے اسٹانس یہ رہا ہے کہ بلوچستان میں حالات میں بہت زیادہ بگاڑ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس سے ہے. اچکزئی صاحب بھی اسی ویو پوائنٹ کو پروپاؤنڈ کرتے ہیں آگے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہی کو چنا ہے ٹاکس کے لیے عمران خان صاحب نے بھی، اور اچکزئی صاحب نے بھی نیشنل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں ہر ایک سے بات کروں گا، کل میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کروں گا. سوال ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے گی یا نہیں کرے گی، دیٹ از مور امپورٹنٹ. اس کے علاوہ آج پاکستان دنیا کے ان تھوڑے سے ممالک میں سے شاید ہی ایک دو اور ملک ایسے ہوں کہ جہاں پہ اگر کور کمانڈرز کانفرنس ہو تو وہ ہیڈ لائن نیوز ہوتی ہے. آج ہمارے نیوز ہیڈ لائنز بھی تمام کی یہی تھی کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں کیا ہوا. لامیہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور کیونکہ ہمیشہ پالیٹکس سے اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے اور جڑا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا تیا پانچا کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں دو تین بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ایک تو فورم نے کہا کہ جی ہم نے جو پروفیشنل چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم آبویسلی جو ہمیشہ والی لینگویج ہوتی ہے. پھر انہوں نے کہا فورم نے ملک میں خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم ملک دشمن قوتوں منفی اور تخریبی عناصر اور ان کے پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولت کاروں کی سرگرمیوں کے تدارک کے اقدامات پہ غور کیا. پھر پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے لیڈرز وغیرہ جب سارے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تاثر یہ دیتے ہیں کہ شاید انٹرنل بڑی رفٹ بھی ہوگی اور بڑے لوگ ڈسٹرب بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فوج کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، وہاں نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اس کا بھی جواب آیا ہے وہاں سے. اس میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے، اور دوسرا کڑے احتساب کے ذریعے اپنے اقدار کی پاسداری کرتی ہے. اس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. سو دیر کمز دا ڈیفنس منسٹر جو کہتے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر نہ استثناء ہوگا کچھ ہوگا. باقی باتیں تو چھوڑ دیں، لیکن میرا خیال ہے کافی زیادہ باتیں ہیں، لیکن یہ دو باتیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے ہم جوڈیشری میں کچھ نہیں کر رہے. پارلیمان کے اندر دیکھیں تو لگتا ہے کوئی اور ملک کی بات ہو رہی ہے. یہاں مسئلہ مہنگائی کا ہے، یا مسئلہ بجلی کے بلز کا ہے، یا مسئلہ لوگوں کے ڈوبتے ہوئے کاروباروں کا ہے. لیکن وہاں پہ جتنا زور ہم پچھلے 3 دن سے دیکھ رہے ہیں وہ جوڈیشل ریفارمز پہ دیکھ رہے ہیں، ایمڈ ایٹ دا سپریم کورٹ. یا اگرچہ آج سرپرائزنگلی وہ جو بل تھا دانیال چودھری کا جس میں تعداد 23 کرنے کی بات ہوئی تھی، وہ آج مؤخر کر دیا گیا. ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یا نہیں، لیکن نور عالم صاحب کے 2-3 بلز جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ بھیج دیے گئے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس اسپیکر میں. ایک بل کی تو مخالفت بھی کی لاء منسٹر نے، لیکن وہ پھر بھی بھیج دیا گیا ٹو دا اسٹینڈنگ کمیٹیز. اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بلز ہیں. لگ یہ رہا ہے کہ جے یو آئی کی کچھ باتیں لگتا ہے طے ہو گئی ہیں، ورنہ جے یو آئی کے جو ممبر ہیں وہ اتنا اس میں پھرتیاں نہ دکھا رہے ہوتے. اور کل ہمارے پروگرام میں حافظ عبداللہ صاحب نے یہ کہا کہ نور عالم صاحب سے جواب طلبی بھی کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ بل کیسے پیش کر دیے جب پہلے دن انہوں نے یہ بلز کی پرمیشن مانگی تھی. نظر آ رہا ہے کہ کوئی جواب طلبی ہوئی نہیں، ورنہ وہ آج بلز کو دوبارہ ٹیبل ہو کے کمیٹیز میں بھجوانے پہ اپنا پورا رول ادا نہ کرتے. تو ہو کیا رہا ہے؟ کیا جے یو آئی پلٹ گئی ہے، سائڈ بدل گئی ہے؟ کیا فوج کی طرف سے جو آج سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہ جس کو کہتے ہیں پٹ ٹو ریسٹ آل دس ٹاک اباؤٹ کہ فوج کے اندر پتہ نہیں کوئی ناراضگی ہیں یا کوئی مرمرنگز ہیں یا واٹ ایور، بڑے کیٹیگوریکل ہمیں جواب مل رہے ہیں سارے. بلوچستان کی سچویشن بڑی سیریس ہو گئی ہے. ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ مین سٹریم سارے فارغ ہو گئے ہیں. نواب اکبر بگٹی ایک قداور شخصیت تھے، وہ مشرف صاحب کے زمانے میں مارے گئے. پھر یہ آپ نے دیکھا دوسرے بھی سائیڈ لائن ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ زہری خاندان ہو، چاہے یہ اب آپ نے مینگل صاحب کا بھی دیکھ لیا، پزنجوز بھی فارغ ہو گئے ہیں. اب وہاں پہ لیڈرشپ آ گئی ہے. مارنگ بلوچ جیسی کل کی ینگ
ایک بچی ہے اس کے پاس. سملرلی کے پی کی پالیٹکس میں بہت زیادہ ریلیونٹ منظور پشتین ہو گئے ہیں. سو پورے آپ کو ایک ٹرینڈ خوفناک نظر آ رہے ہیں. سو کافی چیزیں ہیں جن پہ ہم ڈسکس کریں گے. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا محسن بیگ صاحب نے, بہت شکریہ, سینئر جرنلسٹ ہیں. محمد زبیر صاحب نے, فارمر گورنر, بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا. اور مظہر عباس, سینئر جرنلسٹ. محسن صاحب, اب اسٹوڈیو میں آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ جو کور کمانڈرز کا یہ آیا ہے آج یہ بیانیہ, اس میں میرے نزدیک یہ 2-3 باتیں بڑی انٹرسٹنگ تھیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ یار فوج منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے, یعنی کہ جاگتے رہنا, ساڈے نہ رہنا. سو بیسکلی یہ میسج ہے بیسیکلی مالک اینڈ از دس ری افرمنگ کہ جی لیڈرشپ ری افرم کر رہی ہے اپنا فیتھ اپنی لیڈرشپ میں ٹاپ باس میں. ایکچولی کچھ عرصہ پہلے سے یہ باتیں شروع کی گئیں. جو ریٹائرڈ کچھ فوج کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی اور عوام میں یہ بات نکل آئی کہ یہ گروپنگ ہے فوج کے اندر. فوج کے اندر گروپنگ ہو نہیں سکتی. اگر کچھ ایلیمنٹس کسی پولیٹیکل سائٹ پہ کوئی تبصرہ کر رہے تھے یا ان کی فیملیز کر رہی تھیں, وہ میرے خیال میں وہ شاید انڈیپینڈنٹ چوائس تھی لیکن گروپنگ نہیں تھی. تو اس کو میرے خیال میں اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے ری افرم کیا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال میں سو فار سو گڈ. فوج میں ایک ڈسپلن تو ہے, اگر کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور پھر دوسرا جو یہ فیض صاحب کو انہوں نے اریسٹ کیا یا ان کے اوپر جو ایلیگیشنز جو پریس ریلیز میں تھے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں, اس کو بھی اسی تناظر میں ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی اگر وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرے. اچھا جی صاحب سے بات کرے گی فوج, ان کی پوری تاریخ ہے. میرا خیال نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اچکزئی صاحب کا جو الیکشن ابھی ہوا ہے میں نے اس کو بڑی کلوزلی دیکھا. ان کے مقابلے میں ایک جو پرانے ایم این اے تھے صلاح الدین ایوبی, انہوں نے 64,000 ووٹ لیے اور جب تک گنتی بند ہوئی 4 دن لگے. ان کے اچکزئی صاحب کے 32,000 ووٹ تھے لیکن وہ بعد میں بڑھ گئے. وہ بھی ایک کوسچنیبل ہے اگر ان کی طرف سے اگر بات سنی جائے ایوبی صاحب کی طرف سے. لیکن کیونکہ اچکزئی صاحب کا سٹانس جو پریویس ہسٹری ہے وہ تو میرا نہیں خیال فوج ایک دم بھول جائے گی اور بیٹھ جائے گی اور بات ان سے کرے گی کیا. آیا اچکزئی صاحب عمران خان کی گارنٹی یا تحریک انصاف کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آیا وہ جو کوئی بات, وہ ایک انڈیویجول ہے, اگر وہ بات کسی سٹیج پہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں فوج کے ساتھ تو آیا وہ امپلیمنٹ کروا سکیں گے؟ ان کے ساتھ ہے کون؟ اگر مینڈیٹ عمران خان نے دیا ہے تو اچکزئی صاحب سے یہ پوچھ لیجئے کہ آیا وہ کوئی بات روم میں کر کے باہر نکلیں گے تو عمران خان مان لیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ مانیں گے. اور دوسری بات یہ جو 9 مئی ہے اس پہ کیا ڈائلاگ کریں گے اور اچکزئی صاحب کس کے بہاف پہ بات کریں گے؟ میری سمجھ سے باہر.